السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ان سے کچھ حدیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 2086، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالحجہ کے 10 دنوں میں زیادہ افضل دن اللہ کے ہاں کوئی دن نہیں ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذوالحجہ کے دن افضل ہیں یا راہ خدا میں جہاد کرنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راہ خدا میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، مگر ایک لحاظ سے جہاد افضل ہو سکتا ہے، وہ اس طرح کہ اپنے چہرے کو مٹی سے غبار آلودہ کر لے۔ عرفہ کے دن سے افضل اللہ کے ہاں کوئی دن نہیں ہے۔ اس دن اللہ عز و جل کی رحمت آسمان دنیا کی طرف اترتی ہے، اہل آسمان کے سامنے زمین والوں پہ فخر کرتا ہے، فرماتا ہے، دیکھو میرے بندے کی طرف پراگندہ حالت میں آئے ہیں، ہر تنگلی سے آئے ہیں، انہوں نے میری رحمت نہیں دیکھی اور میرا عذاب نہیں دیکھا۔ عرفہ کے دن جہنم سے آزاد ہونے والے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 2087۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قریش نے مجھے جھٹلایا، جس رات بیت المقدس کی طرف سیر کروائی گئی، میں ایک پتھر پہ کھڑا ہوا، اللہ عز و جل نے بیت المقدس کو میرے سامنے ظاہر کر دیا، سو میں نے ان کو نشانیاں بتانے لگا، اس حالت میں کہ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 2088۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غیر آباد زمین کو آباد کیا، وہ اس کے لیے اس کے بعد والوں کے لیے ہمیشہ ہے، عطا کرنے والے کے لیے اس میں کوئی شرط جائز نہیں اور کسی تعریف کا حقدار ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 2089۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، کوئی آدمی کسی کے لیے آباد کردہ زمین کا فیصلہ کر دے تو وہ اسی کے لیے ہے اور اس کے بعد والوں کے لیے ہے، جو اس کے بعد آئیں گے وہ ان کے لیے ہوگا، کیونکہ اس کو دیا گیا ہے، اس کے مالک کو واپس دینا جائز نہیں کہ اس نے دیا ہے، یا وراثت ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 2090۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا نکاح نہ کیا جائے مگر کفو میں، عورت خود نکاح نہ کر لیں مگر اپنے ولیوں کی اجازت سے، مہر 10 درموں سے کم نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2091۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان مایوس ہو گیا لوگوں کو اپنی عبادت کروانے میں، لیکن ان کے درمیان نفرت پھیلنے میں مایوس نہیں ہوا۔ ایک اور حدیث ہے 2092۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عرب والے کمزور ہو جائیں تو اسلام بھی کمزور ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 2093۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک آدمی کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ وہ اپنے باغ کو پانی لگا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرے پاس رات کا پانی اس مشکیزے میں ہے تو لاؤ، ورنہ ہم اس سے جھک کر پی لیتے ہیں۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشکیزے میں پانی رات کا ہے، ہم بکریوں کے باڑے میں گئے، اس بکری کا دودھ اس مشکیزہ میں دھویا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوش کیا، پھر میں نے دوبارہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو پینے کے لیے دیا۔ ایک اور حدیث ہے 2094۔ حضرت ابو معشر فرماتے ہیں، میں نے محمد بن منقدر سے آگ سے پکی ہوئی شے کھانے کے بعد وضو کے متعلق پوچھا، فرمایا مجھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر وضو کے بعد دوبارہ وضو نہیں کیا، پھر میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا کھایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، وضو نہیں کیا، پھر میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا کھایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھایا، نماز پڑھی، وضو نہیں کیا،
اس کے بعد میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا کھایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 2095، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدھا دیکھا، اس کے چہرے کو داغا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کس نے تکلیف دی ہے؟ لعنت اس پہ جس نے یہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پہ مارنے سے منع کیا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 2096، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مقنع بن سنان کے پاس عیادت کے لیے گیا۔ حضرت مقنع عاصم کے خالو اور ان کی امی کے بھائی تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا اس حالت میں کہ وہ چادر میں تھے یا تہمد میں تھے۔ ان کی نگاہ چلی گئی تھی۔ فرمایا آپ کو کیا بیماری ہے؟ انہوں نے اپنے سر و داڑھی کو زرد رنگ کی کوئی شے لگائی تھی۔ انہوں نے کہا پھوڑا ہے جس کی وجہ سے جس نے مجھ سے نیند کو روک دیا ہے، مجھے جگا رکھا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے غلام ہمارے پیچھے پچھا لگوانے والے کو بلواؤ۔ مقنع نے کہا اے ابو عبداللہ حجام کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا میں اس میں سینگی لٹکانا چاہتا ہوں۔ مقنع نے فرمایا اللہ آپ کو معاف کرے، اللہ کی قسم میرے کپڑے پہ خون لگے یا مجھ پہ مکھیاں بیٹھیں گی، اس سے مجھے تکلیف ہوگی۔ جب یہ تکلیف دیکھی تو گھبرا گئے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بیان کرنے لگے کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی شے میں دوا بہتر ہو یا پچھا لگوانا ہو یا شہد پینے سے ہوتا ہو یا کوئی شے مجھے داغنا پسند نہیں، حجام کو بلوائے۔ اس نے پچھا لگایا۔ جب وہ شے جس سے پچھا لگایا جا رہا تھا وہ اس کے اوپر تک پہنچی تو اللہ عز و جل نے وہ شے نکال دی جس کی وجہ سے ان کو تکلیف تھی اور عافیت دے دی۔ ایک اور حدیث ہے 2097، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اچانک حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے خالو ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 2098، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر اور مسلمان کے درمیان فرق نماز کو چھوڑنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2099، حضرت محمد بن عمر فرماتے ہیں حجاج بن یوسف آیا وہ نماز وقت پہ نہیں پڑھتا تھا۔ ہم نے اس کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز دوپہر کے وقت پڑھتے تھے جس وقت سورج ڈھل جاتا اور عصر اس وقت پڑھتے جب سورج چمک رہا ہوتا، اور مغرب جس وقت سورج غروب ہو جاتا، عشاء کسی وقت جلدی اور کبھی دیر سے پڑھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر سے آتا دیکھتے تو دیر سے پڑھتے، اور صبح کی نماز اندھیرے اور روشنی میں پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 2100، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب پڑھتا تھا، پھر میں اپنے گھر واپس آتا تھا قبیلہ بنی مسلمہ میں، وہ مدینہ شریف سے 1 میل دور تھا، یا میں مسجد سے تیر کے گرنے کی جگہ معلوم کر لیتا تھا، پھر ظہر پڑھتا تھا سورج ڈھل جانے کے وقت، پھر عصر اس حالت میں کہ سورج سفید چمک رہا ہوتا تھا، اور مغرب پڑھتا تھا جب سورج غروب ہو جاتا، اور عشاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جلدی پڑھا دیتے تھے کبھی دیر سے پڑھاتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 2101، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کپڑے میں لپٹے ہوئے۔ ابو زبیر فرماتے ہیں میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑے میں لپٹ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ایک اور حدیث ہے 2102، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی امید نہ ہو وہ وتر رات کے اول حصے میں پڑھ لے، جس کو امید ہو اٹھنے کی آخری حصے میں وہ وتر رات کے آخری حصے میں پڑھے، بے شک رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنے کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2103، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی کی پیاس کی شکایت کی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا، فرمایا کیا تم میں سے کسی کے پاس پانی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پانی لایا گیا، اس میں پانی ڈالا گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اس میں رکھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اب بھی وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، صحابہ کرام اس سے پی رہے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 2105، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ کو کنکری ماری ٹھیکری کی مثل کی۔ ایک اور حدیث ہے 2105، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، اس کی جو داڑھی کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی شرمگاہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 2106، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسے کام کے متعلق عمل کریں جس کو لکھ کر فراغت ہو چکی ہے، ایسے کام کے متعلق جس کی نفی کی گئی۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کام والے کے لیے کام آسان کر دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 2107، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں اور آواز بلند ہو جاتی تھی، غصہ زیادہ ہو جاتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں۔ فرمایا تم صبح و شام کرتے رہو، اور فرمایا میں اور قیامت دونوں اسی طرح بھیجے گئے ہیں، شہادت والی انگلی اور وسطی درمیانی دونوں کو ملایا۔ فرمایا اس کے بعد اللہ کی کتاب بہترین ہدایت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، بہترین خیر بدترین کام وہ ہے جو نئے ہیں، ہر بدعت جو دین اسلام کے خلاف ہے وہ گمراہی کا ذریعہ ہے۔ میں ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب ہوں، جس نے مال چھوڑا اور اس نے اپنے خاندان کو چھوڑا، جس نے قرض و سامان چھوڑا وہ میرے ذمہ اس کا ادا کرنا۔ ایک اور حدیث ہے 2108، حضرت ابی بکرہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے رہے تھے نہر کے دن سواری پہ منا شریف میں۔ ایک اور حدیث ہے 2109، حضرت ابی بکرہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے نہار کے دن سواری پہ منا شریف میں۔ یہ حدیث ابو بکر کی حدیث کی طرح ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 2110، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کی کمائی کے متعلق سوال کیا تو راوی فرماتے ہیں میرا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پانی لانے والے کا چارہ اس میں کر۔ ایک اور حدیث ہے 2112، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہ ایک آدمی نے فتح مکہ کے دن عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نظر باندھی تھی کہ اگر اللہ مکہ پہ فتح دے تو میں بیت المقدس نماز پڑھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں نماز پڑھ لو۔ اس آدمی نے دوبارہ بات لوٹائی 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، ہر مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہی دیا کہ یہاں نماز پڑھ لو۔ جب اس نے زیادہ مرتبہ پوچھنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے یہی کافی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2113، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحت الوضو پڑھ لے۔ ایک اور حدیث ہے 2114،
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت نجاشی کی موت کی خبر ہوئی تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے، صفیں بنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک اور حدیث ہے 2115، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں اور آواز بلند ہو جاتی تھی، غصہ زیادہ ہو جاتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں قیامت نے صبح کر لی ہے اور تم کو چھو لیا ہے۔ فرمایا میں قیامت دونوں اسی طرح بھیجے گئے ہیں، صحابہ اور وسطی دونوں کو ملا۔ فرمایا اس کے بعد اللہ کی کتاب بہترین ہدایت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے بہترین، خیر بدترین کام وہ جو نئے ہیں، ہر بدعت جو دین اسلام کے خلاف ہو وہ گمراہی کا ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2116، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ نماز یعنی نافل پڑھتے تھے، سواری کا رخ جس طرف بھی ہو۔ غزوہ نمار میں اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔